کنفیوزڈ ہیں ایز اے سوسائٹی. ہمیں کام کرنے والی عورتیں بہت تیز چالاک اور ایسی لگتی ہیں جو کہ بہو بنانے لائق نہیں ہوتی ہیں, مگر ہمیں چاہیے بھی وہی, کیونکہ ہمارے بیٹے سے نہیں ہو رہا تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ وہ بھی سپورٹ کریں. بہت سارے لوگ مجھ سے کبھی کیا کہتے ہیں نا, کوئی لڑکی دکھاؤ. آج کل پہلے ہوتا تھا لڑکی دکھاؤ جو کچھ نہ کری, وہ کہتے ہیں اب لڑکی دکھاؤ اگر کہیں کام وام کریے زیادہ ڈیزائربل ہوتی ہے کہ بجلی کا بل تو پے ہو ہی جائے گا. تو ہیو یو بن, آف کورس یو مسٹ ہیو بن آبزرونگ دس, تو کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ دس آئی ہیو سین ریگولرلی کہ جس طرح سے ایک فیز آیا تھا, اف یو ریمبر, کہ ڈاکٹر لڑکی ہو سم ہاؤ, ابھی بھی ہے وہ, اینڈ دیٹ ڈیلیما از سو بیڈ بیکاز یو وانٹ اے ڈاکٹر لڑکی بٹ اس کو گھر بٹھانا, فل ٹائم ہاؤس وائف بھی چاہیے جس کو ڈسپائٹ انڈرسٹینڈنگ کہ جو ہے وہ کتنا ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. 24/7 آپ آن کال ہو سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. آپ ایز این آنکالوجسٹ ہوں, آپ ایز اے گائناکالوجسٹ ہوں, آپ پیڈیٹریشین کے طور پہ کام کر رہے ہو, بٹ دین یو ہیو ٹو بی دیئر ایٹ یور ہوم ایز ویل. My sister is a specialist gynecologist, but how she is maintaining the balance between the house, she has beautiful daughters, ان کی پڑھائی, ان کا گھر کو مینٹین کرنا, اینڈ دین بینگ اے پروفیشنل, بیکاز وہ ڈیوٹیز, وہ ایکسپیکٹیشن 100% ہونی ہے, بٹ دین بینگ ایٹ ہوم بھی آپ کو 100% دینا ہے. اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی تو ایموشنل برڈن آتا ہے, بیکاز سم ہاؤ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آور ہاؤس, لائک یو ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ کے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. سو ان ٹرو سینس یس, یہ چاہے آپ اپنی مرضی سے کرنے نکلیں یا یو آر فورس ٹو ڈو اٹ, وہ پریشر ایموشنل جو ایک اسٹریس آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو رہتا ہے آپ کے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مدیہ, کچھ پریشر ہم نیچرلی بھی لیتے ہیں کیونکہ ایز اے وومن ہے نا, کیونکہ ایز اے وومن آپ کے اندر مدر انسٹنکٹس ہوتے ہیں تو ہم لیتے ہیں, لیکن کچھ پریشر ایکسٹرنل ہوتا ہے ڈسپائٹ نوئنگ. بہت دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسوں سے ہماری کیا کیا چیزیں پے ہو رہی ہیں, یٹ وی میک دم فیل کہ یہ اپنی چوائس سے نکلی ہے. ایگزیکٹلی. تو کبھی آپ نے زندگی میں فیس کیا ہے آپ کے پاس, جیسے ہم جب کام کرتے ہیں تو وی میٹ اے لاٹ آف کولیگس, تو یہ والا جو ایک ایسپیکٹ ہے اس پہ کیا کہو گی کہ یہ جو, اور یہ میرا خیال ہے کہ آلموسٹ ہر عورت نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ فیل ضرور کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم working because of you and now you are disregarding it. I think کہ ہماری سوسائٹی میں جو ڈوئل اسٹینڈرڈز ہیں نا, like the standards which we made for the women, it's very different from men. Like either if we come to the performance, either we come towards the behavior, either we come towards the attitudes. جیسے ابھی ہم جیسے ایموشنلی برن آؤٹ کی بات کر رہے تھے, کتنی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم گھروں میں اگر جو ہے وہ فادر ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں, اینڈ اف دے آر ہیونگ اے بیڈ ڈے, تو obviously you are carrying all these things to your house and that's very natural. آپ وہ چیزیں اپنے ورک پلیس پہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے, you carry that load to your home as well. کتنی بار ہم اپنی فیمیلس کو یہ لیوریج دیتے ہیں, کام تو ہم بھی کر کے آتے ہیں, آرگیومنٹس ہمارے بھی ہوتے ہیں, وی مائٹ آلسو ایکسپیرینس اے ویری بیڈ ڈے, بٹ اگر ہم گھر جا کے یہ چڑچڑا پنا شو کر دیں تو الاؤڈ نہیں ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جائے گا ایکچولی. تو مطلب یہ ڈوئل اسٹینڈرڈس کو نا ایکچولی, کیونکہ ہیومن مطلب ہمیں ہیومن سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہاں میلز اور فیمیلس کی ہم ابھی اگر بات نہ بھی کریں, بٹ اگر دونوں جینڈرس کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کی رسپانسبلٹیز تو ایک ہی ہے نا. وی بوتھ آر فیسنگ دا سملر چیلنجز. اب ایسے کون سے آکوپیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو فیمیلز نظر نہیں آتی ہیں؟ انیشلی دیر واز اے ٹائم دیٹ, انیشلی کیا مجھے ابھی بھی کافی حد تک ایسا لگتا ہے کہ بیکاز جب ہم اسٹوڈنٹ سے انکاؤنٹر کرتے ہیں دیٹ اسٹل دا فیمیلز آر فیسنگ اے ویری لمیٹڈ کریئر چوائسیز. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ہماری والی نہیں ہے, وہ ہماری والی نہیں. ہماری والی بھی کوئی خاص اچھی نہیں تھی بچپن میں, وہ گندے والے بچے چوک مارتے تھے, چوک مارتے تھے, بلی کی آواز بھی نکالتے تھے پیچھے سے. تو یہ جنریشن ہمیشہ ٹین ایجرز آر ناٹ ایزی ٹو ہینڈل, یا دا ینگ ونس. اچھا, واٹ آر دا, یاسمین, واٹ آر یوزلی دا کامن چیلنجز ایک پاکستانی سوسائٹی کی عورت فیس کرتی ہے؟ نیم اے فیو جو آپ کے ذہن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنجز تو اکراس دا بورڈ ایک ہی جیسے ہیں. سب سے پہلے تو I'll say کہ times are changing now, you know, if you look towards it. If I go back at time when we have started off and I look at the girls now and our own position or standing, or even if I look towards the male member of my society, I feel like perceptions are changing. تھوڑا بہت چینج آ رہا ہے اس میں, بٹ دا ڈیلیما سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے نا وہ گلاس سیلنگ ہے. مطلب اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو شیٹر دیٹ, یو نو. مطلب ابھی بھی آپ
no matter which field you talk about, جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں نا آپ کا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ کے بچے ہو گئے ہیں اور وہ بچے بڑے بھی ہو جائیں, بٹ الٹیمیٹلی وہ آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں, آپ میں کوالیفیکیشن ہے, آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ میں پرسنالٹی, آپ کا پورا پروفائل اتنا ہی ہے جو آپ کے میل کولیگ کا ہے. بٹ ایٹ ون پوائنٹ نا وہ جو گلاس سیلنگ کی ٹرم ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بیکاز اٹ از سو ریلیونٹ ٹو اس. بیکاز جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا, بیکاز آف وین آئی ہیڈ مائی فرسٹ سن, I automatically, because I was so passionate about being a manufacturing pharmacist. کیونکہ when I completed my bachelor's in pharmacy, at that time کیا ہوتا تھا کہ لڑکیاں زیادہ تر یا تو ہاسپٹل فارمیسی میں جائیں گی یا پھر کوالٹی کنٹرول, کوالٹی ایشورنس میں جائیں گی. I really wanted to be a manufacturing pharmacist کیونکہ مجھے انٹرسٹ ہوتا تھا دوائیاں بن رہی ہیں and all that, but because of the long hours again, کبھی کبھی آپ کو 10 بجے تک رکنا پڑ رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے نا, وہ ایک گلاس سیلنگ آ گئی. اور یہ چیزیں سم ہاؤ یہ اگر شیٹر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں پہ تو سب کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر میاں خوش ہے, سپورٹیو ہے, تو اسٹل یو کانٹ میٹ باقی خوش نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد میاں بھی نہ خوش ہے. پریشر تو آتا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں تو آتا ہی ہے. اس کے علاوہ واٹ ڈو یو تھنک واٹ آر دی ادر چیلنجز؟ ایک لڑکی فیصلہ کرتی ہے مجھے کام کرنا ہے, وہ کس کس اسٹیپ پہ کیا کیا چیلنج؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ٹاپ 3-4 یا میں بات کروں تو جیسے کہ ابھی یاسمین کہہ رہی تھیں, تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں فیمیلس کی جو وہ مدرہڈ پینلٹی ہے نا, آئی ووڈ کال اٹ ایز اے مدرہڈ پینلٹی, بیکاز وہ جو ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہو گئی ہے کہ جی اگر ورکنگ مدر ہے تو وہ لیس کمیٹیڈ ہوگی, لیس فوکسڈ ہوگی, انگیجمنٹ لیول اس کا اتنا اچھا نہیں ہوگا, دماغی طور پہ حاضر نہیں ہوگی. تو وہ بچوں کے بعد ہم اس کو ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے وہاں اٹ سیلف مجھے لگتا ہے کہ پریگنینسی کو بھی کوئی بیماری ہی سمجھا جاتا ہے, مطلب مطلب سے دا فیکٹ. اور دوسری چیز اگر میں بات کروں چیلنجز میں, تو ہماری جو فیملی اور جو میرج رسپانسبلٹیز ہیں نا, اس کا ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہ ہونا مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ برڈن ہے فیمیلس کے اوپر. بیکاز ہمارے وہاں اگین ایک جینڈر رول جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے دیٹ دی ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹیز آر اونلی گوئنگ ٹو بی کیریڈ آؤٹ بائی دا فیمیلز اونلی. صحیح ہے, یہ پریشرز باہر سوسائٹی میں اس لیے نہیں, ہمارے والے بھی باہر جا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب سب کر لیتے ہیں, اٹس آل فائن فار دیم. لیکن یہاں آ کے کتنے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی بھائی آیا, بیٹا جلدی سے بھائی آ گیا, پانی کا گلاس رکھو جا کے. کتنی مرتبہ بہنوں کے لیے ہوتا ہے کہ جی بہنیں آ گئی تو بیٹا ذرا پانی پلا دو جا کے. یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو, جیسے میں نے اپنے کالیگس میں دیکھا کہ کال آ گئی ساس کی کہ مہمان آ رہے ہیں, اب وہ بیچاری اٹھ رہی ہے آفس سے, بھائی تو ساس بھی تو خاتون ہے, یا جب گھر میں نند بیٹھی ہوئی ہے, مہمان آ رہے ہیں تو وہی کیوں آ رہی ہے؟ کبھی بیٹے کو تو آپ کال نہیں کریں گے کہ مہمان. اس کے علاوہ بھی فار ایگزامپل ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں, وہاں پہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی طبیعت خراب ہو تو ابا آف لے لیں. مطلب کبھی ایسا بھلے ابا کی جاب اتنی سگنیفیکنٹ نہ ہو, ماں کسی بہت اچھے رتبے پہ. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو پینلائز بھی کیا جائے, کیسی ماں ہو تم, مطلب اپنے بچے کا خیال نہیں. Now you are stepping out of the house. If you are dressed up, everybody is looking at you. اگر پہلا جو سب سے زیادہ آپ کو لگتی ہے بات آ کے کہ یار میں کیا مطلب ایک پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی گئی ہوں سوسائٹی میں, پھر آپ قسمت اچھی ہے, گاڑی ہے آپ کے پاس, تو چلو آپ شیڈز لگا کے پہنچ جائیں گی عزت سے. نہیں ہے, بسوں کے دھکے کھانے, تو آپ وہ جو گھر سے ایک ہراسمنٹ کے بعد نکل رہی ہیں, پھر آپ پبلک میں ہراس ہو رہی ہیں, بس میں آپ کو کوئی چھو رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کوئی دھکا لگ رہا ہے, پھر اگر آپ مجبور ہیں خدا نخواستہ تاکہ باسز آپ کو ہراس کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک مجبور عورت یا ایسی عورت جسے ہمیں پتہ ہو کہ پیسوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, تو ہم اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ہراس کرتے ہیں. تو یہ جو ورکنگ وومن چیلنج اٹس ناٹ اونلی میرٹل پرابلمس یا جوائنٹ فیملی کے ایشوز, اٹ اسٹارٹس فرام دا فیملی اور یہ پورے رستہ اینڈ دین ورک. اور پھر اف شی از ویری کمپیٹنٹ, وہ ایز اے تھریٹ دیکھی جا رہی ہوتی ہے, اور کمپیٹنس کے باوجود اگر وہ کنسیو کر لے, پریگننٹ ہو جائے, تو سب سے پہلے آدمی یہ کہتا ہے میں یہ تو ان کا ریزائن کروا دو. I worked at the institution which that have facilitated me, but یہ جو آپ کے child minding facility, that's the biggest thing which should be there, right? یا پھر یہ سمجھنا چاہیے آرگنائزیشنس کو کہ وین اے فیمیل از کمنگ, اور اگر وہ ایٹ ایز کر دی جائے فرام دا میجر فیکٹر جو آپ اس کا سمجھتے ہیں کہ ہنڈرنس ہو سکتا ہے,
so that person is going to be so productive at work as well, knowing that کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے تھوڑی دور جو ہے وہ ڈے کیئر میں آرام سے کر. There are organizations which are bringing that in now, اور this is going to be a very good thing. سب سے پہلے ایک یہ ڈے کیئر کی ہونا چاہیے, دوسرا دے آر برنگنگ اٹ ان جو میٹرنٹی لیو بڑھ رہی ہے آپ کی. تو میں تو کہوں گی کہ نہ میٹرنٹی نہ پیٹرنٹی, پیرنٹل لیو ہونی چاہیے, بیکاز بچہ دونوں کی ذمہ داری ہے. سو اگر دونوں جینڈرز کو ایکولی اکوموڈیٹ کیا جائے گا, سو دیٹ از اے کمپلیٹ بیلنس.